جب ابھی وہ کنواری تھی تو خدا کا فرشتہ جبرائیل اس کے پاس آتا ہے اور آ کر اس کو کیا کرتا ہے؟ اسے کیا کرتا ہے جی؟ سلام کرتا ہے۔ اب فرشتے جس کو سلام کر رہے ہیں وہ ماں بن رہی ہے، ابھی وہ ماں بنی نہیں ہے، ابھی تو اس کو صرف یہ بتایا جائے کہ تو ماں بننے کو ہے، تو فرشتے آ کر اس کو سلام کر رہے ہیں۔ پھر جب ہم لوکا کے انجیل کے 11ویں باب کو پڑھتے تو وہاں لکھا ہے کہ بھیڑ میں سے ایک عورت نکلی اور اس نے یسوع کی ماں کی تعریف کن الفاظوں میں کی؟ اس نے کہا مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا، مبارک ہے وہ شادی ہے تو نے جیسی۔ تو غور طلب بات یہ کہ کس طرح سے ماں جو ہے وہ مبارک ہے، ماں کا درجہ مبارک ہے، ماں کا عہدہ مبارک ہے، خاندان کے اندر اس کی ہے مبارک آدمی۔ پھر جب مریم مقدسہ الشبا کے گھر آتے اپنے رشتہ دار کے تو کہتی کہ جیسے ہی تیری سلام کی آواز میرے کانوں میں پڑی ہے تو مارے خوشی کے بچہ میرے رحم میں اچھل پڑا ہے، اور یہ کیسے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی۔ اب اور طرف بات یہ ہے کہ اگرچہ عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہے، وہ سمجھتے کہ میں گھر میں ایک دوسرے درجے پہ ہوں، لیکن یقین مانے وہ دوسرے درجے پر نہیں ہے۔ خدا نے عورت کو جو ماں کا مقام دیا ہے یہ ایک زبردست ہے۔ یہاں پر ہم نے جو حوالہ پڑھا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یہاں پر مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کس کے پاس لائی ہیں؟ کس کے پاس لائی ہیں؟ یسوع کے پاس لائی ہیں۔ خاندان میں ماں کا یہ کردار ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وہ یسوع کے پاس لائیں۔ آج بہت دفعہ ہم خود تو چرچ آ جاتے ہیں، ہمارے بچے چرچ میں نہیں آتے، یا وہ باہر رہ جاتے ہیں، یا ہم اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اپنے گھر میں پرستش نہیں کرتے یا دعا نہیں کرتے ہیں، یا ہم اپنے بچوں کو بعض دفعہ دنیا کی تو چیزیں سکھاتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر وہ تعلیم حاصل کریں، وہ اٹھنا بیٹھنا سیکھیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو یہ بات نہیں سکھا پاتے کہ وہ خدا پرست بھی ہوں، وہ کھانا کھانے سے پہلے دعا کریں، وہ رات کو سونے سے پہلے دعا کریں، وہ صبح جب اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو وہ دعا اور کلام پڑھنے کے ساتھ کریں۔ تو جو مائیں اپنے بچوں کو یہ تربیت کرتی ہیں ان کے بارے میں سلیمان کی مثال کے 31ویں باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مبارک کہتے ہیں۔ آج جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے تو ہمارے گلے پڑ رہے ہیں بھائی، ہم ان بچوں کے ساتھ بات کیا کریں، یہ تو آگے سے جواب ہی اٹھ دیتے ہیں، تو وہ یقین جانے وہ ہم نے خود ہی ان کو اس بات کے لیے ریڈی کیا ہوگا، تیار کیا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو کلام کی باتیں سکھائی نہیں، کیونکہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو یہ بات سکھائی اور 10 احکام کے اندر یہ بات رقم کی کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی کیا کرنا؟ عزت کرنا، تیرا بھلا ہوگا، تیری عمر جو ہے وہ زمین پر کیا ہوگی؟ دراز ہوگی۔ نہ ہم نے بچوں کو یہ بات سکھائی اور نہ ہمارے بچوں نے یہ کی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں تو دنیا والا کرتے ہیں، خدا والا نہیں کرتے۔ ہاں ہمارے بچے شادیوں پہ، بیاہ پہ، فنکشنز پہ جاتے ہیں، راتوں رات جا کے بے شک ہم اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں۔ صبح چرچ نہیں آتے، اگر رات ساری فنکشن تو اسی آئے ہیں، ولیمے تو آئے ہیں، مہندی تو آئے ہیں، شادی دے گیس آئے، تو ہم کیسے چرچ آ سکتے ہیں؟ تو جب ہم بہانہ بناتے ہمارے بچے ہم سے پہلے بہانہ بناتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ ہمیں خداوند کے ساتھ جڑنا ہے، ماں کا یہ کردار ہے۔ ماؤں کے ساتھ بھی دن کے موقع پر میں ماؤں کا انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے اندر خدا پرستی پیدا کریں، مائیں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا وقت گزاریں جس کے سبب سے بچے انکریج ہو جائیں۔ جو لکھا ہے نا کہ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اسے مبارک کہتے ہیں، تو ان ماؤں نے اپنے بچوں کو پہلے سکھایا ہوتا ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آج کی جو اولاد ہے وہ خدا سے بہت دور ہے، اور جو خدا سے دور ہے تو وہ اپنے پیرنٹس سے بھی دور ہے، یہ وہ والدین کی بھی ویسی خدمت نہیں کرتے۔ دیکھیں ہم والدین تو اپنے بچوں پر پیسے خرچ کرتے ہیں، اچھا لباس دیتے ہیں، اچھے جوتے، اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں، اچھے کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، لیکن جب یہی وقت آتا ہے والدین پر تو تب بچے والدین کو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ اگر آج ہم اپنے بچے کو اچھا کپڑا دیتے ہیں بچے خوش ہوتے ہیں، اور
ہم 5,000 بچے کو دیتے ہیں, بچہ خرچ کر کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے خرچ ہو گئے, ہم اور دے دیتے ہیں یا الگ وہ باقی کام بھی رہ گئے وہ کر لیں. لیکن اگر یہی 5,000 ہم اپنے والدین کو دے دیں, ماں باپ کو دے دیں, اور 3 مہینے بعد خرچ ہو جانا, تو باپ کہے کہ پیسے مک گئے میرے کو, اسی کہنا مجھے تسی کتنے خرچ کیتے ہیں, لے تسی روٹی کھانے سارا کچھ کر لیں, تسی 5,000 کتنے لاتے ہیں, اسی پوچھی جاؤں گے بار نہیں بھجیا تو گل کر دو گی میں تمہیں 5,000 پڑھایا سیگا, یعنی وہ خرچ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ اس کو ذرا اگر ہم ترتیب سیدھی کریں کہ جب ہمارے والدین طاقت میں ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے خرچ کرتے ہیں, اور جب ہم طاقت میں ہوں وہ بزرگ ہو جائیں تو پھر ہمیں ان کے لباس کا بھی خیال رکھنا ہے, جوتے کا بھی خیال رکھنا ہے, ان کی خوراک کا بھی خیال رکھنا ہے جیسے انہوں نے رکھا. بعض دفعہ میں نے دیکھا کہ والدین جو ان کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے, پیسے باہر اندر جانتے آتے ہیں پیسے نہیں ہوتے, بچے دیتے ہی نہیں. بچے اپنے اولاد جو ہے وہ بڑی ہو گئی ہے, وہ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کو نہیں دیتے. ماں باپ کا پرس خالی, جیب خالی, ان کے بچے اچھا کھانا کھا جاتے ہیں, والدین کو ہم کہتے ہیں ابو جی دھیان نہیں دیتا, امی جی دھیان نہیں دیتا, تو وہ پھر برکت نہیں پاتے. کلام کہتا ہے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر, تیرا کیا ہوگا بھلا. اچھا جب ہم اس کو افسر خاتمے چھٹے باب میں پڑھتے ہیں وہاں پر رسول بھی اس بات کو رقم کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ پہلا حکم ہے, یعنی یہ واحد حکم ہے, اکیلا حکم ایسا ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے, تیری عمر دراز ہوگی اور زمین پر تیرا کیا ہوگا بھلا ہوگا. آج اگر آپ میڈیکلی طور پر فٹ رہنا چاہتے ہیں, صحت مند رہنا چاہتے ہیں, اپنے والدین کی خدمت کریں, ان کی عزت کریں. مجھے ایک شخص کا واقعہ یاد آ گیا. اس نے کہا کہ ایک دفعہ وہ پولیس میں تھا, تو پولیس والے ٹھاٹ پر فرق ہوتی ہے. کہتا میں نے ایک اپنا ملازم رکھا ہوا تھا, میرا باپ بیمار تھا تو بعد میں نے ملازم کو کہا تو دیکھا کر. ایک دن ملازم بھی چھٹی مار گیا اور رات کو میرا ابو جو ہے وہ داخل تھا اسپتال میں, تو اس کی طبیعت بڑی خراب ہوئی. صبح میں جناب یونیفارم پہن کے ٹینشن ہو کے خوشبو لگا کے فریش ناشتہ کھا کے گیا, ابو جانا ویکھی جاواں, یہ بھی بڑا آسان ہے ویکھی جاواں. کہتا میں گیا تو مجھے ایک ساتھ والے بیٹھ والے ایک بزرگ شخص بیٹھا ہوا, تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے جو والد ہیں رات ساری بڑی طبیعت ان کی خراب تھی, بڑی الٹیاں کرتے رہے ہیں, لیکن میں نے اس کی کافی مدد کی. اس کے والد نے بھی بتایا کہ اس مولوی نے میری بڑی مدد کی ہے, یہ داڑھی والا بندہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے اس کو کہا شکریہ مہربانی, آپ نے رات میرے والد کی بڑی مدد کی, وہ اکیلا ہی تھا, تو آپ کا کون داخل ہے؟ اس میں میرا بھی داخل ہے. تو کہتا پولیس والا کہتا ہے کہ میں نے اپنی جیب سے 500 روپये نکالا کہ اس بندے کو دوں جس نے میری رات میرے والد کی بڑی دیکھ بھال کی ہے. تو کہتا اس کو میں نے بڑی کوشش کی کہ لے, اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, میں نے اللہ کی رضا کری وغیرہ وغیرہ نہیں دیا. کہتا میں پولیس والا تھا, میں ایک دم غصے میں آ گئی, یار تو 500 روپये پڑھتا کیوں نہیں, کی مسئلہ تمہیں؟ کہتا نہیں میں نے, میرے ابو کی طبیعت ٹھیک تھی, تو آپ کے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میں فارغ ہی تھا, میں نے خدمت کر دی, یہ تو خدا کی رضا کے لیے ہے. اس نے کہا کہ یار بندے آپ سے میرے پیسے نہیں لے رہا, تو میں تمہیں دے رہا تو لے نہیں رہا, وجہ کی ہے پکڑ زبردستی. تو پھر میں نے اسے نہیں پکڑے, میں نے اس سے پوچھا اچھا چل کی کرنا کی ہے, میں کہتا میں اس سے پنجابی میں باتیں کرتا گیا. پوچھا کرنا کی ہے, انہیں کہا میں فلاں عدالت جج ہوں. کہتا میں آگے مذاق مارا لیا جج ہے. میں پھر بھی پوچھا تیرا نام کی ہے, انہیں نام دے یا سزا جج کا نام سی. کہتا ہے میں نے پھر اس سے پوچھا کہ باقی سچ مچ جج ہے تو؟ اس نے اپنا کارڈ نکال کے دکھایا مجھے, میں حیران پریشان ہو گیا. میں پولیس والا چھوٹے جو ہوتے تھے یہ جج اپنے پیو کے سرانے بیٹھا ہوا ہے. یعنی غور میں نے بات کیا کہ کہتا وہ اپنے والد کا کام کسی کو بھی کرنے دیتا تاکہ اس کو برکت مل جائے. آج بہت دفعہ یقین جانے اس بات کو میں آپ کو سیدھی کر بتانا چاہتا ہوں کہ ہم والدین ہیں, ہم اپنے بچوں کے لیے دن میں رات میں پیسہ خرچ کرتے ہیں, ان کی صحت پہ بھی, لباس پہ بھی. اچھا ہم آگے کو جا رہے ہیں, اگر تھوڑا پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ہمارے والدین نے بھی ہم پہ ایسے لگائے تھے. اب وہ کمزور ہو جاتے ہیں, بے روزگار بھی ہو جاتے ہیں, تو اب فرض کیا ہے, ہم آگے والے خود لگاتے ہیں, اپنے پتر اپنی چیزیں خرچ کر رہے ہیں, تو یہ پیچھے والی جو پیڑھی ہے یہ رہ جاتی ہے. جہاں پہ برکت کی بات کی گئی کلام میں, کہتا ہے یہاں پر برکت کا وعدہ ہے, یہ واحد حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے. ہیلو 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 بچے بچے میری سن, بیٹے میری طرف دیکھ, پتر میری اداسی
تو مطلب اس باتوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو کریں. یہاں پر مائیں بچوں کو یسوع کے پاس لائیں. ہم بہت دفعہ یسوع کے پاس نہیں لا پاتے. بچہ سویا رہے تو یہاں پر جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے اس کے بیٹے اٹھتے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں؟ مبارک کہتے ہیں. ہمارے بیٹے کیوں کہتے ہیں مبارک؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو کلام بتایا نہیں. اس سے کتاب کے اندر لکھا ہے یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں, تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا, راہ چلتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے وقت اس کا کیا کرنا؟ ذکر کرنا. اور پتہ کیوں ہے بچے بار بار پھیلتے رہیں گے یاراں کو دوستاں کو ماں پہ کو آنگا سے بیٹھ گئے اچھا سی تو تھکے ہیں کہیں سو جائیں گے. تو بہت دفعہ ہم اس لیے برکت بھی نہیں پا رہے, ہمارے وسائل میں برکت نہیں ہے کیونکہ اس میں سے ہم خداوند کے لیے دیتے ہیں. لیکن اچھا کلام میں لکھا ہوا ہے کہ والدین کو کبھی کبھی ہم یہ بھی کیا دیتے ہیں کہ بھی جڑی شے میں تینوں دیڑی نہ با وہ تو میں دے دیتی خدا نے کہتا ہے یہ بھی غلط ہے. جو والدین ہیں ہمیں ان کی پوری عزت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ والدین کو تمام چیزیں ملے. انکل جی کرسی دو. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے. پھر ایک کلام میں ایک آگے بڑھیں تو ہمیں تموتھیوس کے خط کے اندر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے. دوسرا تموتھیوس اس کا پہلا باب اس کی 5 کلام میں لکھا ہے کہ مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا جو پہلے تیری نانی لوئس اور پھر تیری ماں یونیکے رکھتی تھی, اور میں یقین رکھتا ہوں کہ تو بھی رکھتا ہے. یعنی ماں نانی کا ایمان کنورٹ ہوا ماں میں, اور ماں کا ایمان جو ہے کنورٹ ہوا اس کے بچے کا. میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ماں ہوتی ہے نا یہ بچے کی پرچھائی ہوتی ہے. یعنی آپ اپنے جیسا ایک شخص تیار کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر آپ اپنی شخصیت کو بھر رہے ہوتے ہیں. بیٹیوں کے اندر, بیٹوں کے اندر, اکثر گھروں کے اندر والد کو اتنا دیا جاتا ہے جتنا والدہ کو دیا جاتا ہے, ماں کو دیا جاتا ہے. اور مائیں جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ بہت ٹائم سپینڈ کرتی ہیں, ان کے بہت سارے رازوں کا ان کو پتا ہوتا ہے, بہت ساری باتوں کا پتا ہوتا ہے. باپ کو تو یہ کہا گیا بات پیو جانا سخت ہوں ہے, لیکن اگر ماں ایسی ہے تو ماں کو با ایمان ہونے کی ضرورت ہے. ماں کی جو خوبیاں ہیں نمبر 1 وہ با ایمان ہونی چاہیے. یعنی جو اس کا ایمان ہے وہ اس کے بچے کے اندر کنورٹ ہو. اگر وہ خداوند کے ساتھ چلتی ہے, خداوند کو دیتی ہے, خداوند کے ساتھ وفادار ہے, اس کے بچے بھی وفادار ہوں گے. ہمارے بچے اس لیے خراب ہیں کیونکہ ہم ماؤں نے ہی اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا ہوتا. اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور بچوں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنی ماں اور اپنی باپ کی تعلیم کو رد نہ کریں, ترک نہ کریں, کیونکہ مثال کی کتاب کے پہلے باب کی 8 آیت میں لکھا کہ اے میرے بیٹے اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر. پھر ہم اپنے بچوں کے لیے دنیاوی معاملات میں تو چھڑی اٹھاتے ہیں, خدا کے گھر میں آنے کے لیے چھڑی نہیں اٹھاتے. کلام میں لکھا کہ لڑکے کو تو چھڑی سے مارے گا وہ مار نہیں جائے گا, بلکہ تو اس کی جان کو ہلاکت سے بچا لے گا. ماں کے لیے ضروری ہے اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں. اور میں آج پھر کہنا چاہتا ہوں, جب آپ کے بچے اسکول سے آتے ہیں آپ ان کے بیگوں کو چیک کریں. جب آپ کے بچے کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے, کوئی ایسا تحفہ جو آپ نے اس کو لے کر دیا, کوئی ایسی چیز موجود ہے جو آپ نے لے کر نہیں دی ہے, یاد رکھیے گا اپنے بچوں کو چیک آؤٹ کریں. یہ میں نے لے کر نہیں دی, آپ کے باپ نے لے کر نہیں دی ہے, یہ آپ کے پاس کہاں سے ہے, کس دوست نے دی ہے, کس نے دی ہے, کیوں دی ہے. اس سے آپ فیل کر جائیں گے کہ آپ کے بچے ڈیٹ ٹریک نہیں ہوں گے, غلط راہ کی طرف نہیں جائیں گے. اور اپنے بچوں کو ہمیشہ اپنے گھر کی تمام باتوں سے روشناس رکھیں, ان کو بتائیں, اپنے وسائل بھی بتائیں. کبھی کبھی ہم اپنے بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں مہیا کر دیتے ہیں, بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ باپ نے کہاں سے ارینج کیا ہے. وہ ایک بات کو پورا کرتا ہے, اس کے بعد دوسری سفارش رکھ دیتا ہے, مجھے انہیں بھی لا دیں. تو والدین جب بھی بچے کو چیزیں لے کر دیں ان کو بتائیں کہ بیٹے یہ بات نے مجھے کہی, یہ لباس نے کہا, یہ جوتا کہا ہے, یا یہ تیری خواہش تھی میں تجھے پوری کر دی ہے, پر میں نے کس طرح سے پوری کی ہے, تاکہ اس کو پتا ہو اپنے باپ اور اپنی ماں کی تمام کاوش کا, تمام محنت کا, تمام سٹرگل کا پتا ہو. کبھی کبھی ہم اپنے بچوں کو جو نا وہ اپنی سٹرگل بتا نہیں پاتے کہ بچے کیا سوچیں میں ساری ذمہ داری مجھ پر ہی ہوں, بوجھ مجھ پر ہی ہو, پریشانی میں ہی اٹھاؤں, بچے نہ اٹھائیں. تو وہ بچے کبھی بھی سیکھ نہیں پاتے, اپنے والدین کی عزت نہیں کر پاتے کہ میرے باپ اور میری ماں نے کتنی سٹرگل کی ہے, میری رات کو جاگے ہیں, دھوپ میں گئے ہیں, گرمی میں گئے ہیں, کس طرح سے ارینج کیا ہے. تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے. ہم اپنی زندگی کے اندر اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے خدا پرست ہو تو اپنا ایمان ان کے اندر کنورٹ کریں, ان کے ساتھ مل کر دعا کریں. دعا کرنے والی ماں اپنے بچوں کو خدا سے ملواتی ہے,
اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے خدا سے ملاقات کریں تو ان کو خدا کے پاس لانے کے لیے دعا ایک ذریعہ ہے. جب آپ ان کے ساتھ مل کر دعا کریں گے تو پھر وہ کامیاب ہوں گے. جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے آپ کے بچے آپ کو اپنے راز بتانا شروع کریں گے, اپنی باتیں بتا سکتے ہیں, اپنے مشکل بتا سکتے ہیں. نمبر 4 پر اپنے بچوں کے ساتھ ان کو معاف کرنا سکھائیں. ان کو معاف کریں بھی ان کی غلطیوں کو اور ان کو معاف کرنا سکھائیں بھی. بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کو معاف نہیں کرتے اور معاف کرنا سکھاتے بھی نہیں ہیں, تو اس طرح سے بہت دفعہ ہمارے بچے بھی اپنی لائف میں کبھی کسی کو معاف نہیں کر پاتے اور معافی دیتے بھی نہیں ہیں. اس بات کا خیال رکھنا ہے. پھر اپنے اندر صبر کا حمل بھی ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے. جب ہمارے اندر صبر کا حمل ہوگا ہمارے بچوں کے اندر بھی وہ صبر کا حمل ہوگا. ہمیں اس بات کو ابھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیں, گپ شپ بھی لگایا کریں, ہر وقت ٹھنڈا نہ ہو, خوش بھی رہیں تاکہ بچے بھی خوش ہوں. جب آپ خوش ہوں گے تو آپ کے بچے بھی خوش ہوں گے. کبھی کبھی ہم افسردہ رہتے ہیں, ہمارے بچے بھی ویسے افسردہ رہتے ہیں, تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو خدا کا کلام میں بتاتا ہے ہم اپنے بچوں کو خدا سے بھی ملوائیں, ان کی نجات کی بھی فکر کریں, اسکول کی فکر کریں, ساتھ ساتھ نجات کی بھی فکر کریں. اسکول کے بارے میں خیال رکھیں کہ بچہ اسکول کالج یونیورسٹی گیا کہ نہیں گیا, تعلیم کیسی پا رہا ہے, پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا. اسی طرح سے چرچ کا بھی چیک آؤٹ رکھیں کہ بچہ چرچ گیا تھا کہ نہیں گیا تھا, بائبل اسٹڈی میں گیا, سنڈے اسکول گیا, یوتھ میٹنگ میں گیا, چرچ کی بہت ساری دوسری میٹنگز جو عبادات ہو رہی ہیں اس میں گیا کہ بار بار پھرتا رہا. اس کو چیک رکھیں, پھر آپ کا بچہ ڈی ٹریک نہیں ہوگا. ورنہ ابلیس جو ہے ہمارے بچوں کو سب سے پہلے پکڑ کر ڈی ٹریک کر دیتا ہے. وہ غلط کاری میں پڑ جاتے ہیں, وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں, وہ والدین کی بدنامی کا باعث بھی بن جاتے ہیں. اس لیے ماؤں کے عالمی دن کے موقع پر مائیں الرٹ ہو جائیں. مائیں جو ہیں وہ ان کو جاگنے کی ضرورت ہے. اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے مائیں جو ہیں وہ جاگیں بھی, دعا بھی کریں ان کے ساتھ, ان کے لیے جب وہ چلے جاتے ہیں اسکول میں, کالج میں, کاموں پر, تو پھر ان کے لیے بعد میں دعا بھی کریں. گھٹنوں کے بل جو ماں ہے اس کے بچے ناکام نہیں ہیں. ہمارے بچے ناکام ہیں کیونکہ مائیں دعا کو نہیں ہیں. مائیں سون والی ماں والے, سست ماں والے, تو اس طرح سے بچے بھی ہمارے جو ہیں وہ ویسے ہی ہیں. اس لیے ماں کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے, بہت بڑا ہوتا ہے. اس درجے کو عام نہ سمجھیں. میں نے شروع میں بتایا کہ فرشتے بھی ماں کو سلام کرتے ہیں. یہ درجہ جو خدا نے آپ کو دیا ہے یہ مبارک خالی ہے. جیسے مقدسہ مریم کے بارے میں کہا گیا, اسے مبارک کہا گیا. آج اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کو مبارک کہیں, لوگ آپ کو مبارک کہیں, زمانہ کے لوگ, تو پھر آپ ایک اچھی ماں بن جائیں, ایک ایسی ماں جو اپنی پرچھائی اپنے بچے کے اندر دیکھتی ہے. سو خدا اس کام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے. آمین.